سوتیلی ماں نے مجھے ساری زندگی گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا اور میرے حصے کی ساری وراثت اپنے نکمے بیٹے کے نام کرتی۔ ایک دن جب وہ دونوں کسی تقریب میں گئے تھے تو میں نے صفائی کے دوران ان کی الماری سے ایک پرانا لاکر کھول لیا۔ اس کے اندر وراثت کے کاغذات نہیں بلکہ ایک ایسا پرانا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور تصویر چھپی تھی جسے دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ اس تصویر کے مطابق میرا اصلی رشتہ ان سے نہیں بلکہ آج کا دن میری اس اندھیری اور انتہائی اذیت ناک زندگی کے باقی تمام خوفناک اور بوجھل دنوں کی طرح ہی ایک بہت گہرا اور انتہائی تاریک دن تھا، جب وہ ظالم اور انتہائی بے رحم عورت جسے میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہمیشہ اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا اور جس نے مجھے ہمیشہ اس بڑے سے پر اسرار اور خاموش گھر میں ایک حقیر اور انتہائی کمتر خادمہ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا، آج صبح سویرے ہی اپنے اس انتہائی مغرور بدتمیز اور نکمے بیٹے کے ساتھ شہر کے ایک بہت بڑے اور انتہائی نامور خاندان کی ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش تقریب میں شرکت کے لیے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ گھر سے روانہ ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے انتہائی قیمتی، چمکدار اور مہنگے ترین لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا تکبر اور رعونت کا ناچ جاری تھا۔ جب وہ گھر کے اس بھاری اور انتہائی بڑے لکڑی کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو اس عورت نے اپنی اسی مخصوص کرخت، انتہائی زہریلی اور کانوں کو چیر دینے والی آواز میں مجھے نہایت سختی کے ساتھ یہ لرزہ خیز تنبیہ کی تھی کہ جب تک وہ دونوں اس شاندار تقریب سے واپس نہ لوٹ آئیں، اس پورے بڑے گھر کا کونا کونا مکمل طور پر چمکتا ہوا اور ہر طرح کی گرد سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ وہ واپس آ کر میری کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی اور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں جو بچپن سے ہی اس کی ان روزمرہ کی خوفناک دھمکیوں، اس کے بے رحم ہاتھوں کی مار اور اس کی ان زہریلی باتوں کو سہنے کی مکمل طور پر عادی ہو چکی تھی، انتہائی خاموشی اور بے بسی کے ساتھ اپنا سر جھکائے دروازے کے ایک کونے میں کھڑی رہی، اور جب ان کے جانے کے بعد گھر کا وہ بڑا اور انتہائی بھاری دروازہ ایک انتہائی زوردار اور دل خراش آواز کے ساتھ مکمل طور پر بند ہوا تو اس پورے وسیع و عریض اور انتہائی پر اسرار گھر میں موت جیسی ایک ایسی خوفناک اور گہری خاموشی چھا گئی جو ہمیشہ مجھے اندر سے بری طرح ڈرا دیتی تھی۔ اس گھر کی انتہائی اونچی اور پرانی دیواریں اور ان دیواروں پر بننے والے لمبے لمبے اور بھیانک سائے مجھے ہمیشہ ایسے لگتے تھے جیسے وہ کوئی زندہ اور خونی درندے ہوں جو مجھے کسی بھی وقت زندہ نگلنے کے لیے پوری طرح تیار کھڑے ہوں۔ میرے ہاتھ جو بچپن سے ہی مسلسل اور انتہائی سخت مشقت کی وجہ سے کھردرے، بے جان اور انتہائی سخت ہو چکے تھے، وہ آج بھی جھاڑو اور صفائی کے اس پرانے کپڑے کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں بے بسی اور دکھ کے آنسوؤں کا ایک ایسا نہ رکنے والا اور انتہائی طوفانی سیلاب تھا جسے میں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے اندر قید کر رکھا تھا۔ میں اکثر روتے ہوئے تنہائی میں سوچتی تھی کہ آخر میری اس اذیت ناک زندگی کا کیا مقصد ہے اور میں اس ظالم دنیا میں کیوں آئی ہوں جہاں میرا اپنا کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہے جو مجھے پیار سے گلے لگا سکے یا میرے ان مسلسل بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو اپنے نرم ہاتھوں سے صاف کر سکے۔ میں نے اپنے سینے میں گھٹتی ہوئی ایک انتہائی بھاری اور لمبی آہ بھری اور اپنے روزمرہ کے اس اذیت ناک کام میں پوری طرح مصروف ہو گئی۔ میں نے گھر کے تمام بڑے اور چھوٹے حصوں کی صفائی انتہائی محنت، لگن اور خوف کے ساتھ کی،
کیونکہ مجھے اس ظالم عورت کے انتہائی بھیانک غصے اور اس کی جان لیوا مار کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ میری کمر مسلسل جھک کر فرش رگڑنے کی وجہ سے بری طرح دکھ رہی تھی اور میرے گھٹنوں میں ایک ایسی شدید اور ناقابل برداشت ٹھیس اٹھ رہی تھی جو مجھے بار بار کام روکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن میرے ذہن پر اس عورت کا خوف اس قدر بری طرح سوار تھا کہ میں نے درد کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں بچپن کی وہ تمام تلخ اور خون رلا دینے والی یادیں ایک ایک کر کے گردش کر رہی تھیں، جب مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس عورت نے انتہائی بے دردی سے پیٹا تھا اور کئی کئی دن تک مجھے بھوکا اور پیاسا اس تاریک کوٹھڑی میں بند کر رکھا تھا جہاں دن کے وقت بھی گپ اندھیرا ہوتا تھا۔ مجھے وہ سردیوں کی انتہائی یخبستہ راتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ اپنے اس نکمے بیٹے کو گرم اور نرم بستر پر سلاتی تھی اور مجھے اس کڑکڑاتی سردی میں ٹھنڈے فرش پر بغیر کسی گرم کپڑے کے سونے پر مجبور کرتی تھی۔ اس گھر کی دیواریں میری ان بے شمار خاموش سسکیوں اور میری ان تمام راتوں کی تنہائی کی مکمل طور پر گواہ تھیں۔ صفائی کرتے کرتے اور فرش کو رگڑتے رگڑتے جب میں اس گھر کے اس مخصوص اور انتہائی پر اسرار کمرے تک پہنچی جو اس ظالم عورت کا اپنا خاص اور ذاتی کمرہ تھا، تو میرے قدم ایک انتہائی نامعلوم اور انجانے خوف کی وجہ سے خود بخود بھاری ہونے لگے اور میری ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ یہ کمرہ میرے لیے ہمیشہ سے ایک انتہائی ممنوعہ اور خطرناک علاقہ رہا تھا اور مجھے صرف اور صرف صفائی کے وقت ہی انتہائی سختی کے ساتھ اس کمرے میں قدم رکھنے کی محدود اجازت تھی۔ اس کمرے کی فضا میں ہمیشہ ایک عجیب سی گھٹن اور ایک انتہائی پر اسرار سی پرانی بو رچی بسی ہوتی تھی جو مجھے مسلسل بے جان، مضطرب اور خوف زدہ رکھتی تھی۔ میں نے انتہائی کانپتے، لرزتے اور پسینے سے بھیگے ہوئے قدموں کے ساتھ اس خوفناک کمرے کے اندر قدم رکھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑی اور انتہائی پرانی سیاہ لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی جس پر بہت ہی پیچیدہ اور عجیب و غریب قسم کے پر اسرار نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ الماری اتنی زیادہ بڑی، بھاری اور ہیبت ناک تھی کہ مجھے ہمیشہ اسے دیکھ کر ایک نامعلوم سا خوف آتا تھا۔ آج وہ ظالم عورت اپنی اس تقریب میں جانے کی انتہائی جلدی اور بے صبری میں اس الماری کا ایک نچلا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ گئی تھی، جو کہ اس کی سالوں پرانی اور پختہ عادت کے خلاف بالکل تھا، کیونکہ وہ اس الماری کو ہمیشہ دن رات انتہائی سختی کے ساتھ ایک بڑے اور بھاری تالے میں بند رکھتی تھی اور اس کی چابی ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکا کر رکھتی تھی۔ میں نے صفائی کا وہ پرانا کپڑا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں لیا اور انتہائی احتیاط اور خوف کے ساتھ اس بڑی اور پر اسرار الماری کے بیرونی حصوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک انتہائی نامعلوم خوف اور ایک عجیب سے تجسس کی وجہ سے انتہائی تیز ہو چکی تھیں اور مجھے اپنے کانوں میں اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں موجود اس پرانی دیواروں والی گھڑی کی ٹک ٹک کی مسلسل آواز اس خاموش اور انتہائی خوفناک ماحول میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگ رہی تھی اور میرے اعصاب کو بری طرح توڑ رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے جب میرا لرزتا ہوا ہاتھ اس بھاری الماری کے بالکل نچلے اور اندرونی تاریک حصے تک پہنچا تو اچانک میرا صفائی والا کپڑا لکڑی کے ایک ایسے مخفی اور چھپے ہوئے حصے میں الجھ گیا جو باقی الماری کی لکڑی کی نسبت تھوڑا سا ڈھیلا اور باہر کی طرف ابھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے اپنے کانپتے اور سرد ہوتے ہوئے ہاتھوں سے اس لکڑی کے ابھرے ہوئے ٹکڑے کو انتہائی آہستگی سے چھوا تو مجھے فوراً اندازہ ہوا کہ وہ لکڑی کا تختہ اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے اور اس کے بالکل نیچے ایک عجیب سی کھوکھلی اور تاریک جگہ موجود ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بالکل بھول گیا اور میری سانسیں میرے سینے میں ایک دم سے اٹک کر رہ گئیں۔ میرے اندر کا وہ چھپا ہوا انتہائی گہرا خوف مجھے مسلسل خبردار کر رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں اس خطرناک معاملے سے بالکل دور ہوں اور اپنا صفائی کا کام جلدی سے ختم کر کے اس خوفناک اور پر اسرار کمرے سے فوراً باہر نکل جاؤں۔ لیکن میرے اندر کے ایک انتہائی طاقتور، بے قابو اور ناقابل تسخیر تجسس نے میرے قدموں کو وہیں زمین کے ساتھ مضبوطی سے منجمد کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بھاری الماری کا وہ خفیہ اور سالوں سے چھپا ہوا خانہ مجھے اپنی طرف مسلسل بلا رہا ہے اور مجھ سے کوئی بہت پرانا اور انتہائی گہرا راز بانٹنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک نظر انتہائی گھبرا کر اور ڈرتے ڈرتے کمرے کے اس بند دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ ظالم لوگ اچانک تقریب سے واپس نہ آ جائیں، لیکن باہر صرف ہو کا عالم تھا اور ہوائیں چلنے کی سنسناہٹ کے سوا کوئی اور آواز اس گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوری ہمت اور اپنے جسم کی بچی کھچی تمام تر طاقت کو یکجا کیا اور اپنے کانپتے لرزتے اور ٹھنڈے پسینے سے پوری طرح بھیگے ہوئے کھردرے ہاتھوں کے ساتھ اس ڈھیلے لکڑی کے تختے کو انتہائی آہستگی، احتیاط اور خوف کے ساتھ اوپر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ لکڑی کی ایک انتہائی باریک اور دل خراش شرمراہٹ کے ساتھ وہ تختہ اپنی جگہ سے مکمل طور پر ہٹ گیا اور اس کے نیچے ایک انتہائی تاریک مٹی سے بھرا ہوا اور سالوں سے بند ایک پر اسرار خفیہ خانہ ظاہر ہو گیا۔ اس خانے کے اندر گپ اندھیرا تھا اور اس میں سے ایک ایسی عجیب اور انتہائی پرانی بو آ رہی تھی جو سالوں سے بند اور زمین میں دفن شدہ چیزوں میں سے آتی ہے۔ میری آنکھیں حیرت اور شدید ترین خوف سے پوری طرح پھیل چکی تھیں۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا دایاں ہاتھ اس تاریک اور گہرے خانے کے اندر ڈالا تو میری انگلیوں کو ایک پرانے اور انتہائی بوسیدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی ٹھوس چیز محسوس ہوئی۔ میں نے اس نامعلوم چیز کو مضبوطی سے پکڑا اور انتہائی دھڑکتے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اسے اس خفیہ خانے کے گہرے اندھیرے سے باہر نکال لیا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا مٹی میں اٹا ہوا اور لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس پر کوئی ظاہری تالا تو موجود نہیں تھا، لیکن وہ وقت کی گرد اور سالوں کی بندش کی وجہ سے آپس میں سختی سے جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا پورا جسم کسی سوکھے اور بے جان پتے کی طرح مسلسل کانپ رہا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پر اسرار صندوق کو کھولوں یا اسے واپس اسی تاریک خانے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں جہاں سے میں نے اسے نکالا تھا۔ لیکن تقدیر شاید مجھے وہ انتہائی لرزہ خیز اور چھپی ہوئی سچائی دکھانا چاہتی تھی جسے سالوں سے انتہائی مکاری، چالاکی اور صفاکی کے ساتھ مجھ سے اور اس پوری دنیا سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے انتہائی کانپتے اور بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے صندوق کے لکڑی کے ڈھکن کو پکڑا اور اپنی پوری جان لگا کر اسے کھولنے کی ایک بھرپور کوشش کی۔ صندوق کا ڈھکن ایک انتہائی پر اسرار اور خوفناک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اچانک ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اس صندوق کے اندر کچھ پرانے اور انتہائی بوسیدہ کاغذات موجود تھے جن کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ بالکل زرد اور مٹیالہ پڑ چکا تھا
اور ان کاغذات کے ساتھ ایک پرانی دھندلی سی تصویر اور ایک انتہائی پرانا طبی دستاویز بھی احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔ میری سانسیں اتنی تیزی سے اور اتنے قرب کے ساتھ چل رہی تھیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل میرے سینے کو چیر کر باہر نکل آئے گا اور میری جان نکل جائے گی۔ میں نے ان تمام پرانے اور بوسیدہ کاغذات کو انتہائی احتیاط اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس صندوق سے نکالا اور انہیں اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام لیا۔ ان کاغذات میں قطعی طور پر کوئی وراثت یا جائیداد کی تفصیل موجود نہیں تھی جس کی مجھے اپنے ذہن میں توقع تھی، بلکہ ان کاغذات کے اوپر شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی نامور شفا خانے کی مہر واضح طور پر لگی ہوئی تھی، اور وہ دراصل کچھ انتہائی پرانے اور اہم طبی دستاویزات تھیں۔ میں نے اپنے ان مسلسل بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا جو میری آنکھوں سے بہہ کر ان کاغذات پر گر رہے تھے، تاکہ میں ان کاغذات پر لکھی ہوئی اس پرانی تحریر کو واضح طور پر پڑھ سکوں۔ اس تحریر کے الفاظ انتہائی مدھم ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری توجہ اور ہمت جمع کر کے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اس بوسیدہ کاغذ پر لکھی ہوئی وہ انتہائی پیچیدہ اور پرانی طبی رپورٹ کسی ایسی ہولناک اور انتہائی لرزہ خیز حقیقت کی طرف واضح اشارہ کر رہی تھی جس نے میرے ذہن کے تمام تاروں کو ایک ہی لمحے میں بری طرح الجھا کر رکھ دیا۔ اس کاغذ پر درج چند مخصوص الفاظ اور پرانی تاریخیں چیخ چیخ کر ایک ایسی خوفناک کہانی سنا رہی تھیں جو میری اب تک کی گزاری ہوئی زندگی سے بالکل ہی مختلف اور انتہائی پر اسرار تھی۔ اس طبی رپورٹ کا ایک ایک لفظ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس ظالم عورت کی وہ پوری زندگی اور اس کا وہ غرور جس کے سائے تلے میں نے ساری عمر ظلم سہا ہے، وہ دراصل ایک انتہائی بھیانک اور گہرا فریب ہے۔ یہ طبی رپورٹ ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کر رہی تھی جس کے مطابق اس عورت کی وہ تمام خاندانی حیثیت اور اس کے وہ تمام دعوے بالکل بے بنیاد اور ایک انتہائی شرمناک جھوٹ کا پلندہ تھے۔ میرا دماغ اس رپورٹ میں لکھی ہوئی اس ہولناک سچائی کے اس انتہائی تاریک اور پر اسرار پہلو کو سمجھنے کی کوشش میں مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، اور میری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنے انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان طبی کاغذات کے بالکل نیچے چھپا کر رکھی ہوئی اس پرانی اور دھندلی تصویر کو اٹھایا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی میرے اندر جیسے خون کی گردش مکمل طور پر رک گئی اور میرا پورا وجود برف کی طرح انتہائی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس پرانی اور زرد تصویر میں دو انتہائی اجنبی لیکن غیر معمولی طور پر پرکشش اور پروقار لوگ کھڑے تھے، جن کے چہروں پر ایک عجیب سی معصومیت اور شفقت عیاں تھی، اور اس خوبصورت عورت کی گود میں ایک انتہائی پیاری اور چھوٹی سی بچی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، بلکہ اس بچی کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کا چہرہ اور اس کی وہ بچپن کی مسکراہٹ، اب سب سے بڑھ کر اس کی گردن کے بالکل پاس موجود وہ ایک مخصوص اور پیدائشی نشان ہو بہو بالکل مجھ سے مل رہا تھا، اور وہ بالکل میرا ہی عکس لگ رہی تھی۔ ان پرانے کاغذات کی وہ خوفناک تحریر اور اس تصویر کا وہ انتہائی پر اسرار ملاپ میرے ذہن پر ایک انتہائی زوردار اور ہولناک دھماکے کی طرح لگا۔ وہ تمام پرانے راز جو اس بوسیدہ صندوق میں قید تھے اب پوری طرح میرے سامنے آزاد ہو چکے تھے، اور وہ مسلسل مجھے جھنجھوڑ کر اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ میری پوری زندگی
میرے یہ تمام رشتے اور میرا یہ سارا وجود ایک انتہائی گھناؤنا اور شرمناک جھوٹ تھا جسے میں سچ سمجھ کر جیتی رہی۔ وہ سچائی جو اس وقت میرے سامنے ان زرد کاغذوں کی صورت میں موجود تھی، وہ اس قدر زیادہ بھیانک، اس قدر زیادہ تکلیف دہ اور اس قدر زیادہ ناقابل یقین اور پر اسرار تھی کہ میرا دماغ اسے سنبھالنے اور برداشت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ اور جب میں نے ان کاغذات اور اس پرانی تصویر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس عورت کی اس انتہائی بھیانک مکاری اور اپنی شناخت کے اس پر اسرار اور ہولناک راز کی اس گہرائی کو پوری طرح محسوس کیا، تو میری زوردار چیخ نکل گئی اور پیروں تلے زمین کھسک سی گئی۔ میری وہ انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخ جو ابھی ابھی میرے حلق سے برآمد ہوئی تھی، وہ اس قدر بلند اور کربناک تھی کہ اس نے اس پر اسرار اور خاموش کمرے کی وحشت ناک فضا کو مکمل طور پر چیر کر رکھ دیا تھا، اور میری آواز میرے اپنے ہی کانوں سے ٹکرا کر میرے ذہن کی گہری تہوں میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں موجود وہ انتہائی پرانی اور دھندلی سی تصویر اور اس کے ساتھ رکھے ہوئے وہ زرد اور بوسیدہ طبی کاغذات مسلسل بے تحاشا کانپ رہے تھے، اور میرا پورا وجود ایک ایسے شدید اور ناقابل برداشت صدمے کی گرفت میں تھا جس نے میری سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی تمام تر دماغی صلاحیتوں کو ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر مفلوج اور تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس تصویر میں موجود اس انتہائی خوبصورت، معزز اور امیر ترین جوڑے کے چہروں کی وہ پروقار اور دلکش مسکراہٹ اور ان کی گود میں بیٹھی ہوئی اس انتہائی معصوم اور پیاری سی بچی کی وہ جانی پہچانی شکل میرے دماغ پر کسی انتہائی بھاری اور جان لیوا ہتھوڑے کی طرح مسلسل اور زور زور سے وار کر رہی تھی۔ میرا سانس میرے سینے کے اندر بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کی یہ پرانی اور خستہ حال دیواریں اچانک بہت تیزی سے سکڑنے لگی ہیں، اور وہ کسی بھی لمحے مجھ پر گر کر مجھے اپنے بھاری ملبے تلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گی۔ میں نے انتہائی بے چینی، شدید ترین خوف اور ایک عجیب سی دیوانگی کے عالم میں اس تصویر کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کیا تاکہ میں اس معصوم بچی کے چہرے کے خد و خال کو مزید گہرائی اور باریک بینی کے ساتھ دیکھ سکوں۔ اور جیسے ہی میری نظر اس بچی کی گردن کے بالکل نچلے حصے پر موجود اس ایک انتہائی مخصوص اور پیدائشی سیاہ نشان پر پڑی، تو میرے جسم کے اندر دوڑنے والا سارا خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح جم گیا، کیونکہ وہ مخصوص پیدائشی نشان بالکل ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا نشان میری اپنی گردن پر موجود تھا، اور جسے وہ ظالم عورت ہمیشہ ایک بدنما داغ کہہ کر مجھے تانے دیا کرتی تھی۔ یہ کوئی معمولی اتفاق یا عام سی بات ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی انتہائی لرزہ خیز اور بھیانک سچائی کی طرف پہلا اور سب سے بڑا اشارہ تھا جس نے میری پچھلی تمام زندگی کے بنے ہوئے تصورات کو جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے دوپٹے سے صاف کیا تاکہ میری آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی وہ دھندلی سی طے ہٹ سکے، اور میں اس تصویر کے نیچے رکھے ہوئے ان پرانے، بوسیدہ اور زرد پڑ چکے طبی کاغذات کی اس انتہائی مدھم اور پیچیدہ تحریر کو پڑھ سکوں۔ میں نے اپنے انتہائی کانپتے اور پسینے سے بھیگے ہوئے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ان کاغذات کو سیدھا کیا جن پر شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی نامور شفا خانے کی مہر بڑی صراحت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور جن کے کنارے وقت کی طویل بندش اور دیمک کی وجہ سے کٹ پھٹ چکے تھے۔ ان کاغذات کی پہلی ہی سطر نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک دم سے روک دیا،
کیونکہ وہاں بالکل اسی امیر اور انتہائی معزز جوڑے کا نام مکمل تفصیل کے ساتھ درج تھا، جن کی تصویر اس وقت میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود تھی۔ وہ کاغذات دراصل اس خوبصورت اور امیر جوڑے کی اس اکلوتی بیٹی کی پیدائش کے اصلی اور مصدقہ کاغذات تھے، اور جب میں نے ان کاغذات پر درج اس بچی کی تاریخ پیدائش کو پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر انتہائی تیزی سے کھسک گئی، کیونکہ وہ تاریخ پیدائش بالکل وہی تھی جو میری اپنی تاریخ پیدائش تھی اور جسے میں آج تک اپنا جنم دن سمجھتی آئی تھی۔ میرا دماغ اس خوفناک اور ناقابل یقین حد تک حیران کن انکشاف کو قبول کرنے سے مسلسل انکاری تھا، لیکن میرے سامنے موجود وہ زرد کاغذات اور وہ پرانی تصویر چیخ چیخ کر مجھ سے اس انتہائی تاریک اور ہولناک حقیقت کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح اس صندوق کے اندر مزید ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ مجھے کوئی اور ایسا ثبوت یا کوئی ایسا کاغذ مل سکے جو میرے ذہن میں اٹھنے والے اس انتہائی خوفناک اور تباہ کن طوفان کو کسی طرح شانت کر سکے یا اس پہیلی کو مکمل طور پر سلجھا سکے۔ میری کانپتی ہوئی انگلیوں کو صندوق کے بالکل نچلے اور آخری حصے میں ایک اور انتہائی پرانا اور تہہ کیا ہوا کاغذ محسوس ہوا، جسے میں نے فوراً باہر نکال لیا۔ وہ کسی پرانے اخبار کا ایک انتہائی بوسیدہ اور کٹا ہوا تراشا تھا، جس کی سیاہی وقت گزرنے کے ساتھ کافی حد تک پھیل چکی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی اور جلی سرخی ابھی بھی واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی۔ اس سرخی کو پڑھتے ہی میرے جسم کا رواں رواں خوف اور دہشت سے کھڑا ہو گیا۔ اس اخبار کی اس بڑی سرخی میں لکھا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے اور امیر ترین صنعت کار کی اکلوتی اور معصوم بچی کو ان کے اپنے ہی گھر سے انتہائی پر اسرار اور نامعلوم حالات میں اغوا کر لیا گیا ہے، اور اغوا کاروں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس خبر کی تفصیل میں اس امیر اور معزز جوڑے کی وہ انتہائی دردناک اور دل کو چیر دینے والی اپیل بھی چھپی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اپنی بچی کو ڈھونڈنے والے کے لیے ایک انتہائی بھاری اور خطیر رقم کے انعام کا اعلان کیا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس خبر کے بالکل آخر میں اس اغوا ہونے والی معصوم بچی کی جو جسمانی پہچان اور حلیہ بیان کیا گیا تھا، اس میں اس کی گردن پر موجود اسی مخصوص پیدائشی نشان کا واضح طور پر ذکر کیا گیا تھا جو اس وقت میری گردن پر موجود تھا اور جس کی تصویر میں ابھی بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ تمام ثبوت، یہ تمام کاغذات اور یہ اخبار کا وہ پرانا تراشا مل کر ایک ایسی انتہائی گھناؤنی، بھیانک اور شرمناک داستان مرتب کر رہے تھے جس کا میں نے اپنی زندگی کے انتہائی بھیانک خواب میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں ماضی کی وہ تمام تلخ اور خون رلا دینے والی یادیں ایک ایک کر کے اور انتہائی تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگیں۔ جب اس ظالم اور سفاک عورت نے مجھے بچپن میں چھوٹی چھوٹی اور انتہائی معمولی باتوں پر اس قدر بے دردی اور وحشت کے ساتھ پیٹا تھا کہ میرے جسم پر مار کے وہ نیلے اور کالے نشان کئی کئی ہفتوں تک موجود رہتے تھے، مجھے یاد آنے لگا کہ کس طرح وہ سردیوں کی انتہائی یخبستہ اور خون کو جما دینے والی راتوں میں جب ہوائیں خنجر کی طرح جسم کو کاٹتی تھیں، مجھے ٹھنڈے پانی سے پورے بڑے گھر کا فرش دھونے پر مجبور کرتی تھیں اور خود اپنے اس نام نہاد اور نکمے بیٹے کے ساتھ گرم کمرے میں نرم بستر پر مزے سے سوتی تھی۔ مجھے وہ تمام دن بھی یاد آنے لگے جب وہ مجھے کئی کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پیے اس تاریک اور خوفناک کوٹھڑی میں بند کر دیتی تھی، جہاں دن کے وقت بھی گپ اندھیرا ہوتا تھا
اور جہاں میں اکیلی رو رو کر اور سسک سسک کر اس ظالم دنیا سے اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ مجھے وہ لمحے بھی شدت سے یاد آ رہے تھے جب گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ظالم عورت مجھے فوراً اس تاریک کوٹھڑی میں دھکیل کر باہر سے تالا لگا دیتی تھی اور مجھے سختی سے تنبیہ کرتی تھی کہ میری ذرا سی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ وہ مجھے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے دور رکھتی تھی، مجھے کبھی سکول نہیں جانے دیا اور مجھے ہمیشہ ایک ان پڑھ اور جاہل نوکرانی بنا کر رکھا۔ اس کی ان تمام حرکات اور اس کے اس انتہائی ظالمانہ اور مشکوک رویے کے پیچھے چھپا ہوا وہ اصلی اور انتہائی بھیانک مقصد آج ان زرد کاغذوں اور اس پرانی تصویر کی شکل میں مکمل طور پر عریاں ہو کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ وہ عورت کبھی میری ماں تھی ہی نہیں اور اس کا وہ نکما اور بد مزاج لڑکا میرا بھائی نہیں تھا۔ میری رگوں میں دوڑنے والا خون اس ظالم اور گھٹیا عورت کا خون ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو اس شہر کے سب سے امیر ترین، معزز ترین اور انتہائی باوقار خاندان کی وہ اکلوتی اور لاڈلی چشم و چراغ تھی، جس کی پیدائش پر اس پورے شہر میں خوشیاں منائی گئی ہوں گی اور جسے اس کے اصلی والدین نے بے پناہ محبت اور چاہت کے ساتھ اس دنیا میں خوش آمدید کہا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک میری نظر اس صندوق میں موجود ایک اور چھوٹی سی ڈائری پر پڑی جس کا رنگ سیاہ تھا اور جو ان کاغذات کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے انتہائی بے صبری اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کو کھولا۔ اس ڈائری کے پہلے ہی صفحے پر اس ظالم عورت کا اصلی نام اور اس کی ملازمت کی تفصیل درج تھی، اور یہ تفصیل کسی اور کی نہیں بلکہ اسی امیر ترین اور معزز شفا خانے اور اس صنعت کار کے گھر کی تھی جہاں وہ عورت ایک معمولی اور حقیر سی خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے مجھے اس عورت کی وہ تمام زہریلی تحریریں ملیں جن میں اس نے اپنے اندر موجود اس انتہائی شدید حسد، اس جلن اور اس احساس کمتری کا ذکر کیا ہوا تھا جو اسے اس امیر اور خوبصورت مالکن کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ مالکن اتنی خوش قسمت کیوں ہے، اس کے پاس اتنی بے تحاشا دولت، اتنا شاندار گھر اور اتنی پیاری بچی کیوں ہے، جبکہ وہ خود ایک بانجھ، غریب اور دھتکاری ہوئی عورت ہے جو ساری زندگی دوسروں کے جھوٹے برتن دھوتی رہی ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی شدید اور خونی نفرت چھپی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کو درندہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ اور پھر اسی ڈائری کے ایک انتہائی زرد اور آنسوؤں یا شاید پسینے سے بھیگے ہوئے صفحے پر اس نے اپنے اس انتہائی گھناؤنے، شرمناک اور بھیانک جرم کا وہ ہولناک اعتراف کیا ہوا تھا جسے پڑھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نے اپنے اس شدید ترین حسد اور مالکن سے اپنی نامعلوم نفرت اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک رات جب وہ پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، اس معصوم اور پھول جیسی بچی کو اس کے نرم اور گرم بستر سے انتہائی بے رحمی اور صفاکی کے ساتھ چرایا اور رات کے اس گہرے اندھیرے میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غائب کر دیا تاکہ وہ اس امیر خاندان کی وہ اذیت ناک اور ناقابل برداشت دکھ دے سکے جو ان کی نسلوں کو برباد کر دے۔ اور پھر اس نے اپنے اس اندھے حسد اور انتقام کی تکمیل کے لیے اس معصوم بچی کو، یعنی مجھے اس ویران اور پر اسرار گھر میں لا کر قید کر دیا اور مجھے ایک ایسی زندگی دی جو موت سے بھی زیادہ بدتر اور بھیانک تھی۔ اس نے مجھے اپنے اس لاوارث اور یتیم خانے سے لائے گئے لڑکے کی خدمت کے لیے ایک جانور کی طرح استعمال کیا۔ میری شناخت کو، میری اصلیت کو اور میری اس پوری شاندار زندگی کو
جو میرا پیدائشی حق تھا، اس نے ایک انتہائی تاریک اور گہرے اندھیرے کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں درد اور شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب غصے اور انتقام کی ایک ایسی شدید ترین آگ میں تبدیل ہو چکے تھے جو میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ وہ عورت جس کے قدموں میں نے اپنی ساری زندگی ایک بے بس غلام اور ایک حقیر نوکرانی کی طرح گزار دی، جس کی ہر گالی اور جس کی ہر مار کو میں نے اپنی تقدیر اور اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی سے برداشت کیا، اور جس کے جوتے تک میں نے اپنے ان کھردرے ہاتھوں سے صاف کیے، وہ عورت میری کوئی ماں یا میرا کوئی رشتہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی مجرم، میری سب سے بڑی دشمن، اور ایک ایسی انتہائی غلیظ اور سفاک اغوا کار تھی جس نے مجھ سے میرے اصلی اور پیار کرنے والے والدین چھینے، میرا وہ شاندار اور خوبصورت بچپن چھینا، میری تعلیم اور میری شناخت چھینی، اور مجھے میری اس حقیقی اور انتہائی پرتعیش زندگی سے محروم کر کے اس دوزخ نما گھر میں دھکیل دیا جہاں میری حیثیت ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اس ڈائری، اس پرانے اخبار کے تراشے، ان طبی کاغذات اور اس دھندلی تصویر نے مل کر اس بھیانک اور ہولناک حقیقت کو سورج کی طرح مکمل طور پر روشن اور واضح کر دیا تھا کہ میں اس گھر کی کوئی بدصورت اور حقیر چیز نہیں تھی، بلکہ میں تو ایک انتہائی امیر ترین اور معزز ترین خاندان کی وہ وارث تھی جسے اس ظالم حسد کی ماری ہوئی اور بانجھ عورت نے اپنے گھٹیا انتقام کے لیے چرایا تھا، اور میرا یہ سارا بچپن، میری یہ جوانی اور میرے یہ تمام قیمتی سال اس نے اپنی اس جھوٹی انا اور اپنی اس شیطانی سوچ کی تسکین کے لیے مکمل طور پر برباد کر دیے تھے۔ میرا دماغ اس قدر شدید جھٹکے میں تھا کہ مجھے ارد گرد کی دنیا مکمل طور پر گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان تمام ثبوتوں کو اپنے سینے سے انتہائی سختی کے ساتھ بھینچ لیا، اور میرے اندر سے ایک ایسی فلک شگاف اور دردناک آواز نکلی جس میں میرے سالوں کے دبے ہوئے دکھ، میری اذیت اور میری اس چھینی گئی زندگی کا سارا کرب شامل تھا، کیونکہ اب مجھے مکمل اور 100% یقین ہو چکا تھا کہ اس عورت نے مجھے بچپن میں ہی میرے اصلی والدین سے چرا لیا تھا اور نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس انتہائی ہولناک اور روح فرسا سچائی کا انکشاف ہونے کے بعد میرے وجود میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ ایک طرف میرے ہاتھوں میں وہ ثبوت تھے جو میری زندگی مکمل طور پر بدل سکتے تھے، اور دوسری طرف میرے سامنے کھڑی اس ظالم عورت کی وہ بھیانک حقیقت تھی جس نے مجھے برسوں سے اندھیرے میں رکھا۔ میں نے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا تو اس پر ایک ایسا نام لکھا تھا جسے پڑھتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے جیسے تھم سی گئیں۔ یہ تحریر اس ظالم خادمہ کی اپنی تھی جس میں اس نے بڑی بے شرمی سے لکھا تھا کہ اس نے صرف مجھے اغوا ہی نہیں کیا بلکہ میرے اصلی والدین کو ایک ایسے بھیانک جھوٹے مقدمے میں پھنسوا دیا تھا کہ وہ آج تک بدنامی کی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ اب انتقام کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میرا پورا جسم اس شدت سے کانپ رہا تھا کہ کمرے میں موجود چیزیں بھی تھر تھر کانپنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسی زندگی تھی جو مجھے دی گئی، جہاں ہر سانس ایک غلامی تھی، ہر دن ایک عذاب تھا اور راتیں صرف آنسوؤں کی نظر تھیں۔ میں نے ان گزرے ہوئے سالوں کی ایک ایک گھڑی کو یاد کیا جب مجھے کھیلنے کی عمر میں جھاڑو اور برتن تھما دیے گئے تھے،
میرے چھوٹے اور نازک ہاتھوں پر پڑنے والے چھالے مجھے آج بھی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جب میں بھوک سے روتی تھی تو وہ عورت مجھے بچا ہوا باسی کھانا زمین پر پھینک کر دیتی تھی، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ اس گھر کا کوئی جانور ہوں۔ اس نے میری معصومیت کو اپنے پیروں تلے انتہائی بے دردی سے کچلا تھا۔ اس ڈائری کے اگلے صفحات میں اس نے ان تمام لوگوں کے نام لکھے تھے جو اس سازش میں اس کے ساتھ شامل تھے، اور ان میں وہ نام بھی شامل تھا جس کا مجھے کبھی وہم و گمان بھی نہ تھا۔ وہ میرا اپنا سگا چچا تھا جس نے محض پیسوں کی خاطر اپنی بھتیجی کو اغوا کرنے میں اس خادمہ کی مدد کی تھی۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل پر جو گزری وہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے اس صندوق کو سختی سے بند کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج میرے پاس وہ تمام تر ثبوت تھے جو اس پورے برے کھیل کو ختم کر سکتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اس اندھیرے سے نکل کر اپنے سچ کا سامنا کروں گی اور ان تمام ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دوں گی۔ میرے ذہن میں اب ان تمام برسوں کی تلخی اور اذیتوں کے مناظر چل رہے تھے۔ میں نے یاد کیا کہ کس طرح اس ظالم عورت نے مجھے میرے اپنے گھر میں ایک اجنبی کی طرح رکھا، کیسے اس نے مجھے بنیادی حقوق سے محروم رکھا، اور کیسے میری ہر خوشی کو اس نے اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ اب جب یہ سارے راز کھل کر میرے سامنے آ رہے تھے تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ طاقت بدلے کی نہیں بلکہ حق کی تھی۔ میں نے اس ڈائری کے صفحات کو غور سے دیکھا۔ اس میں ہر وہ دن اور ہر وہ لمحہ درج تھا جو میں نے اس گھر میں گزارا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں اعتراف کیا تھا کہ کس طرح اس نے میری شخصیت کو مٹانے کی کوشش کی تاکہ میں کبھی اپنی اصلیت تک نہ پہنچ سکوں، لیکن اس کی یہ تمام تر مکاری اور چالاکی اس ڈائری کے چند صفحات کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ میرے دل میں اب خوف کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی، بلکہ اب میرے اندر ایک ایسی آگ تھی جو ہر جھوٹ اور ہر ظلم کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب جب وہ ظالم عورت اس شاندار تقریب سے واپس لوٹے گی تو اسے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے اس محل کی بنیادیں مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور اس کا وہ جھوٹا غرور جس پر وہ ہمیشہ اتراتی تھی اب ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملنے والا ہے۔ میں اس کے سامنے یہ کاغذات رکھ کر اس سے اپنی زندگی کے ایک ایک آنسو اور ایک ایک تکلیف کا حساب مانگوں گی۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اب کسی بھی لمحے واپس آ سکتے تھے۔ میں اب وہ کمزور نوکرانی نہیں تھی جس پر کوئی بھی ظلم کر سکے۔ اب میرے پاس اپنی سچائی کی طاقت تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے آنسو پونچھے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ دکھ اور تکالیف انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے نکھارنے اور اسے اپنی طاقت پہچاننے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے اپنی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا اور اب مجھے اپنی پہچان واپس لینی تھی۔ میری زندگی کا یہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے خود کو خوف زدہ ہونے کی بجائے طاقتور محسوس کیا تھا۔ میں نے ڈائری کو ایک محفوظ جگہ چھپایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب مجھے اپنی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھانا تھا۔ ہر وہ شخص جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اب وقت آ چکا تھا کہ وہ میرے انصاف کا سامنا کرے۔ مجھے اب کسی سے ڈر نہیں تھا کیونکہ میری سچائی میرے ساتھ تھی۔ میرا ہر قدم اب میری آزادی کی طرف تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں اسے طے کرنے کے لیے تیار تھی۔ سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے،
لیکن وہی سچائی انسان کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں چھپے ہوئے تمام دکھوں کو ختم کر کے ایک نئی امید کے ساتھ اپنی منزل کو چنا۔ آج میں ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہی تھی، ایک ایسی تاریخ جس میں ظلم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ میری ہمت، میرا صبر اور میری سچائی کی جیت کا آغاز تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایک نوکرانی بن کر گزارا تھا۔ اب میں آزاد تھی۔ میری آزادی کا یہ پہلا دن میرے لیے کسی نئی زندگی سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اپنے والدین کو یاد کیا اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ میری آنکھوں میں اب کوئی مایوسی نہیں تھی، بلکہ میرے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف اور صرف سچ جاننے کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ جب میں یہ ثبوت لے کر اپنے والدین کے پاس جاؤں گی تو ان کی برسوں کی کھوئی ہوئی خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئیں گی، اور وہ اس بدنامی کے داغ سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں گے جو ان ظالموں نے ان پر لگایا تھا۔ یہ کہانی صرف میرے ظلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی زندگی میں کسی بھی ظلم کا شکار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہت شاندار اور پرسکون ہوتا ہے۔ میں اب اپنی منزل کے قریب پہنچ چکی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ انصاف ضرور ملے گا۔ میرے اندر کی یہ طاقت، یہ عزم اور یہ سچائی ہی میری کامیابی کی ضمانت تھی۔ میں اب کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو مجھے حق پر ثابت کر سکے۔ میں نے اپنے اس مقصد کو اپنی زندگی کا واحد راستہ بنا لیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں اس میں ضرور سرخرو ہوں گی۔ میری یہ کہانی اب ایک نیا موڑ لینے والی تھی، اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ان تمام لوگوں کے نام یاد رکھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اور اب وقت تھا کہ ان کے سامنے وہ سچ لایا جائے جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ میرا یہ سفر اب میری اپنی پہچان کی تلاش میں تھا۔ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میری سچائی ہی میری سب سے بڑی ساتھی تھی۔ میں نے اپنے راستے کو خود چنا اور اس پر چل پڑی۔ میری یہ زندگی اب میرے اپنے ہاتھوں میں تھی، اور میں اس کا بہترین استعمال کروں گی۔ ہر دکھ، ہر درد اور ہر تکلیف نے مجھے ایک بہتر اور مضبوط انسان بنا دیا تھا۔ اب میں تیار تھی اپنی اصلی شناخت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ راستہ مجھے میری کامیابی تک ضرور پہنچائے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے باب کی شروعات ایک انتہائی پختہ ارادے کے ساتھ کی، اور مجھے معلوم تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے وہ تمام ثبوت سیدھا قانون اور اپنے اصلی والدین کے حوالے کر دیے، جن کے بعد ان تینوں ظالموں پر قدرت کا لرزہ خیز قہر نازل ہوا۔ پولیس نے فوراً چھاپہ مار کر اس ظالم خادمہ کو گرفتار کر لیا جس نے مجھے بچپن میں چرایا تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سخت ترین سزا سنائی، اور اب وہ جیل کی تاریک کوٹڑی میں روزانہ چکی پیستی اور فرش دھوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ برسوں تک مجھ سے کام کرواتی تھی۔ اس کا وہ نکما اور مغرور بیٹا جس پر وہ جان چھڑکتی تھی، اور جسے اس نے میرے حقوق چھین کر عیش کروایا تھا، اس کی تمام جائیداد ضبط ہونے کے بعد وہ سڑکوں پر دربدر کی ٹھوکریں کھانے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، اور واپسی اسی ذلت میں چلا گیا جہاں سے اسے لایا گیا تھا۔ دوسری طرف میرا سگا چاچا جس نے پیسوں کی ہوس میں میرا سودا کیا تھا، اس کے تمام کالے کارنامے بے نقاب ہو گئے، اس کی ساری دولت چھین لی گئی،
اور اسے بھی لمبی قید کی سزا سنا کر جیل میں سڑنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ ان ظالموں کا یہ دردناک انجام سب کے لیے عبرت بنا۔ یہ کہانی مجھے ہمیشہ یہ یاد دلائے گی کہ صبر، ہمت اور سچائی کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ زندگی میں آنے والی ہر مشکل دراصل ہمیں نکھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہمیشہ کے لیے شکست نہیں دے سکتی۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اس کے محل کو گرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کی ایک ایسی کھلی کتاب ہے جس میں ہر ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی گہری اور کالی سازش کیوں نہ کر لے، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ برستی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ خود پر یقین رکھیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے کبھی بھی نہ ڈریں۔ یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے منزل ضرور ملتی ہے۔ میری اس جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ ہر مظلوم کو یہ حوصلہ ملے کہ وہ اکیلا نہیں ہے اور حق کی لڑائی میں جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اس کہانی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچ چاہے کتنا بھی دب جائے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور سورج کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ میں اب اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں صرف سکون، انصاف اور عزت تھی۔ زندگی میں کسی بھی حال میں ہمت نہ ہاریں، سچائی کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سچائی کا سویرا ہر صورت طلوع ہو کر رہتا ہے۔ آپ کا صبر اور حق پر قائم رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔